صفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو نماز پہ بہائے جاتے ہیں۔ ایک کن سے ہزاروں تڑپتی ہوئی دل موڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ جنہیں پسند کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ بے شمار لوگوں میں سے چند ہی اس سے ملاقات کے لیے چنے جاتے ہیں۔ ناممکن سارے خواب دعاؤں سے حقیقت بن جاتی ہے۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر پل میں بدل جاتی ہے۔ جن کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پیاری چیز صبر ہے، تو آپ نے اللہ کے لیے ہر اس چیز پر صبر کرتے رہو جو آپ تک تمہاری سوچ میں ناممکن تھا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اور ناممکن چیزوں کے ذریعے ہی تمہارے صبر آزماتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں اسی صبر سے وہ سارے دروازے کھل جائیں گے جو اب تک بند تھے۔ جب تم مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح علیہ السلام تک پہنچائی گئی تھی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اور جو نوح علیہ السلام کا خدا ہے وہ تمہارا بھی تو خدا ہے۔ جس چیز کے لیے تم آج صبر کر رہے ہو، دیکھنا کل وہی صبر تمہیں تمہاری چاہت سے ملوائے گا۔ جو خواب تم آج دیکھ رہے ہو، کل انہی خوابوں کو اللہ تمہاری حقیقت بنا دے گا۔ نصیب میں کیا ہے کیا نہیں، اس بات سے مت ڈرو۔ نصیب اس کی ایک کت سے بدل جاتی ہے۔ تم اپنی دعاؤں میں مخلص رہو اور اس ذات کو پکارتے رہو۔ مسلسل دستک دینے سے دروازے کھل ہی جاتے ہیں۔ وہ رحمان رب جلد ہی معجزوں کی راہ تم پر کھول دے گا۔ اللہ سے جڑنے کے لیے تمہارا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ اگر تم کو تکلیف نہیں ہوگی تو تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نا، تب بس ایک واحد ذات اللہ کی ہی ہوتی ہے جو تم کو سکون دیتی ہے۔ اس مطلبی دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو جس کے لیے تم آج اپنے پیارے رب کو بھول بیٹھے ہو نا، کل کو وہی تمہیں توڑ دیں گے، تب بس اللہ باقی رہے گا تمہارے پاس۔ پھر ہر کسی کی محبت جھوٹی لگے گی تمہیں۔ جب تم کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، تب اللہ بھی تمہاری زندگی میں انہی لوگوں کو رہنے دے گا جو تمہارے ساتھ رہنے کے قابل ہوگے۔ وہ سجدے بھی ہم نے کتنی خوبصورت سجدے کی ہیں، جن کی شروعات میں آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی، لرزتے ہوئے لب تھے، جسم کانپ رہے تھے، بہت سی باتیں تھیں، شکایتیں بھی، اللہ کو سب بتانا تھا، پر جب ہاتھ اٹھے تو زبان پر کچھ بھی نہیں آیا، بس نگاہ تھی آسمان کی جانب اٹھی ہوئی، اس کی رحمت کی طلبگار۔ ان میں آنسو تھے جو اللہ سے باتیں کر رہے تھے، کچھ نہ کہہ کر بھی دل بہت سکون میں تھا کہ اللہ تو سب جان رہا ہے، اللہ تو سب سمجھ رہا ہے، اس کے پاس مجھے کسی قسم کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تو میری نیت کا پتہ ہے۔ اور پھر آنسو تھم جاتے ہیں، معاملے سارے اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہم نماز نہ پڑھیں اور یہ خیال کریں کہ ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، ہم آزمائشوں سے نکل آئیں گے، تو ہم غلط ہیں۔ بغیر اللہ کی مدد کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی حل نہیں نکال سکتے۔ اللہ نے کہا ہے ہمیں مصیبت کے وقت قرآن اور نماز کا سہارا لینے کو،
तो बगैर इसके हमारी ज़िंदगी कैसे आसान होगी, कैसे बनेंगे हमारे लिए रास्ते। अपने बेजान सजदों में जान वालों, दी पूरी तवज्जो कर दो अल्लाह की तरफ, उसकी तरफ से आई हिदायत की तरफ, और फिर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत मोड़ लेते हुए देखो। नमाज कामयाबी है, इसकी ज़रूरत अल्लाह को नहीं है। हम बूढ़े हुए हैं, भटके हुए हैं, हम पुरसकून नहीं है, हमें ज़रूरत है नमाज की। अल्लाह ने बिन मांगे बेशुमार नेमतों से नवाजा है, न जाने कितनी दुआओं को कबूल किया है। पता नहीं कहाँ कहाँ संभालता रहा है, वो अब भी और आगे भी संभाल लेगा। अल्लाह इम्तिहान ज़रूर लेता है, पर अपने बंदों के साथ नहीं छोड़ता। उसकी मदद हमेशा साथ रहती है। रुकावटें भी उसकी तरफ से होती है, और उन रुकावटों को दूर करने के वसाइल भी वही बनाता है। जब इंसान को वो सब कुछ हासिल हो जाता है जिसकी वो चाहत रखता है, तो वो उसी में गुम हो जाता है। जब इंसान की अपनी ताकत में सब कुछ होता है, वो कहाँ याद रखता है अल्लाह को। अल्लाह तो तब याद आता है जब इंसानी ताकतें हार जाती है, जब दुनिया हमें अपना असल चेहरा दिखाती है, जब चारों जानिब अंधेरा होता है, जब पास कुछ नहीं होता, कोई सहारा नहीं, तब एहसास होता है कि हम खुद कुछ भी नहीं है। हमारा पूरा वजूद मोहताज है अल्लाह का, हम उसकी मदद के बगैर नहीं पहुंच सकते। अपनी चाहतों तक उसके कुन के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। तकलीफ़ें तो हमें अल्लाह के करीब कर देती है। कबूलियत का इंतज़ार हमारा ताल्लुक़ उससे मजबूत करता है। फिर अल्लाह जब नवाजता है तो बंदे उसे भूल जाते रहे हैं, सारी ज़िंदगी के लिए उसके शुक्रगुजार हो जाते हैं। वो कबूलियत की चाह में जो गुफ्तगू एक बार शुरू होती है, फिर उसका सिलसिला हमेशा जारी होता है।